خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائی سے ملامت کرنے والے جی کی قسم کھاتا ہوں کہ تم سب دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے؟ ہاں، ضرور کریں گے۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کی پور درست کریں، مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی اور چاند گہن میں لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے، تو انسان کہے گا آج کہاں بھاگ کر جاؤں؟ یقین جانو کہیں پناہ نہیں، اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان تو اپنے اوپر آپ گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی عذر و معذرت پڑا کرتا رہے۔ اے رسول، وحی کے جلدی یاد کرنے کے واسطے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا تو یقینی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اس کو جبرائیل کی زبانی پڑھیں تو آپ بھی پورا سننے کے بعد اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی مشکلات کا سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ مگر لوگوں، حق تو یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ بشاش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بطیر منہ اس دن اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ ان پر مصیبت پڑنے والی ہے کہ کمر توڑ دے گی۔ سن لو، جب جان بدن سے کھینچ کے ہتھیلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور موت کی تکلیف سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ تو اس نے غفلت میں نہ کلام خدا کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، مگر جھٹلایا اور ایمان سے منہ موڑا، پھر اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر تف ہے تجھ پر، پھر تف ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ابتدا منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اسے بنایا، پھر اسے درست کیا۔ اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا اس پر قادر نہیں کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دے؟